السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کی خبریں، ڈیولپمنٹس، ان پر بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے ایک صحافی کی گرفتاری۔ کراچی سے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام کیا ہیں، کیسے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کے ساتھیوں کی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، اتحادیوں کی کل ملاقات ہونی تھی، لیکن کل بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اور لیویز بلوچستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے دہشت گردی کا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو زیادہ تعداد میں، زیادہ علاقوں میں جو لا انفورسمنٹ یا امن و امان کی صورتحال کے لیے تعینات ہیں لیویز، اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں، تو لیویز کے خلاف بڑے ایکشن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بزدلی دکھانے پر اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ کیا بزدلی انہوں نے دکھائی، اس پر بات ہوگی۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اب بہتر ہو چکے ہوئے ہیں، اضافہ ہوا ہے ان میں، معیشت کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ سندھ میں کرپشن کی ایک نئی داستان، بلکہ داستان پرانی ہے، نوٹس نیا ہے، طلبی نہیں ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آغاز میرا خیال ہے میں فرحان ملک صاحب کے معاملے سے کر لیتا ہوں۔ فرحان ملک سما ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز رہے، اور ان دنوں وہ رفتار نام کا ایک ڈیجیٹل چینل چلا رہے تھے یوٹیوب پر، اور بڑا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ اس نے کافی اچھی خاصی ایک اپنی بنائی ہے، شہرت بنائی ہے۔ لیکن بہرحال وہ کل ان کو بلایا گیا تھا ایف آئی اے کے دفتر، اور ان کو کر لیا گیا گرفتار۔ جب میں نے پتہ کیا فرحان ملک صاحب کے بارے میں، تو یہ اس دور کے سما ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز تھے جس دور میں عمران خان صاحب کو گلوریفائی کیا جاتا تھا۔ پھر بہرحال کافی ساری اور کنٹروورسیز ان کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن اب اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم تو پیچھے ہٹ گئے عمران خان صاحب سے، لیکن جن کو ہم نے عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار کروایا تھا ان کو ہم نیوٹرلائز نہیں کر سکے۔ صحافیوں کے بارے میں سوال ہوا تھا باجوہ صاحب سے، انہوں نے کہا نہیں، وہ ذرا ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ پھر عمران ریاض نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں فائلیں دکھائی تھیں، اب تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو، ہم نہیں ہٹیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کا ان کی جو ہے وہ فرحان ملک صاحب کی شہرت تھی۔ لیکن بہرحال اب جو گرفتار کیا گیا ہے تو رات گئے تک کوئی الزام سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب تھوڑا سا دیکھا کہ ایشو کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو رفتار جو ان کا اپنا ڈیجیٹل چینل ہے یوٹیوب کا، اسی نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، تو وہاں پر ایک ٹویٹ ملا، اور اسی طرح کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ مجھے نظر آیا فرحان ملک صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، جو کہ ان کے صاحبزادے نے ٹویٹ کیا۔ اور انہوں نے کہا یہ گیا ہے کہ جی کل جو رفتار کا ٹویٹ ہے اس میں کہا گیا کہ جی کل ایف آئی اے کی ایک ٹیم آئی ہمارے دفتر، ہمیں ہیریس کیا بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی آگاہی کے، انہوں نے آ کر ادھم مچایا، اور اس کے بعد چھان بین کی، اور چھان بین کرنے کے بعد فرحان ملک صاحب کو 1 بجے ایف آئی اے نے اپنے آفس بلا لیا، اور وہ کل 1 بجے پہنچے اور شام 6 بجے تک وہاں رہے، اور 6 بجے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیم یہی باتیں فرحان ملک صاحب کے صاحبزادے نے کی ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی میرے والد صاحب کے دفتر کل چھاپا مارا گیا، پھر یہ سارا کچھ وہی کہانی انہوں نے بتائی ہے۔ اب اس پر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اچھا خاصا رد عمل آ رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پیکا قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2-3 دن پہلے میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہو سکتی تھی اس میں۔ احمد نورانی صاحب نے ایک اپنا اسٹوری کی تھی، اب اس میں کتنا ٹھیک کتنا غلط وہ ایک الگ بات، لیکن احمد نورانی صاحب باہر بیٹھے ہیں ملک سے، ان کے گھر پر کہا گیا کہ جی انہوں نے الزام لگایا ہے۔ پھر ان کی والدہ، پھر اعزاز سید صاحب نے یہ ایک ویڈیو کلپ بنا کر اپنا شیئر کیا تھا ٹویٹر وغیرہ پہ کہ جی احمد نورانی کے گھر پر کچھ نامعلوم لوگ آئے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، ہیریس کی ہے، اور ان کے 2 بھائیوں کو جو انجینئر ہیں ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ گرفتاری تھی یا کیا تھا، بہرحال اس پر احمد نورانی صاحب بھی اچھا خاصا چیخیں چلائے۔ اب بہت یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ اظہار رائے کی آزادی اور جو پروپیگنڈا، اس میں بھی ایک بہت باریک فرق ہوتا ہے، اور قانون کی حکمرانی نافذ کرنا اور پھر لوگوں کو صرف اور صرف نشانہ بنانا، اس میں بہت باریک فرق ہوتا ہے۔
اب اس کو جو تنی ہوئی رسی ہے نا، اس کے اوپر چلنے کے لیے ہم صحافیوں کو بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا اور اداروں کو بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں، گرفتار کر لیں کہ جی آپ پر فلاں الزام ہے، آپ پر فلاں الزام ہے. تو پھر یہ ایک سائڈ پہ تو نہیں ہونا چاہیے، پھر دونوں طرف ہونا چاہیے. تو بہرحال اب پتہ چل جائے گا ان کا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، عمران خان صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کرنے والے لوگوں کو آفر کیا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا، ان پر حملے بھی ہوتے تھے. تو اب ذرا لگ یوں رہا ہے کہ جیسے جو عمران خان صاحب سے کی محبت میں گرفتار لوگ ہیں، اب ڈنڈا ان کے اوپر چل رہا ہے. اچھا جی، پی ٹی آئی، کیونکہ معاملہ پی ٹی آئی سے جڑا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو جے آئی ٹی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آج بھی بلایا ہوا ہے. انہوں نے پرسوں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہے محترمہ علیمہ خانم صاحبہ، ان کو بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا میرے تو قسم لے لو، میں تو نہیں جانتی میں ان کو کون ہے وہ جبران الیاس، بس مجھے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹویٹ آپ نے اس سے کروانا ہے تو میں اس کو بھیج دیتی ہوں. اور انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. عمر ایوبی یہی باتیں کرتے ہیں، یہی باتیں بیرسٹر گوہر کرتے پھر رہے ہیں، یہی باتیں سلمان اکبر راجہ صاحب کرتے پھر رہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی کی سوشل میڈیا ٹیم سے. لیکن جو جے آئی ٹی ایف آئی اے کی تحقیقات کر رہی ہے، تفتیش کل نہ میری نظر سے فیس بک پر پی ٹی آئی آفیشیل فیس بک کا ایک پیج تھا اور اس کے اوپر ایک تصویر تھی، میں دونوں شخصیات کے نام نہیں لوں گا، ایک گندی تصویر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویر. اب وہ اگر کسی کا اس کا کھرا ملے جا کر کہ جی فلاں صاحب نے یہ تصویر لگائی ہے، تو اس کو اٹھایا جانا کیا وہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی، سیاسی آزادی ہوگی، صحافت کی آزادی کی خلاف ورزی ہوگی، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے غلیظ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے نا اظہار رائے کی آزادی کے نام پر. اس لیے میں نے کہا کہ ذرا بڑا باریک فرق ہے، تو اس کو ملحوظ بہرحال سب کو رکھنا ہوگا. تو جو جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے متعلق ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے کہ جی جے آئی ٹی کو ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ ثبوت مل گئے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے، تحریک انصاف کے کارکنوں کے منفی پروپیگنڈا اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلانے میں ان کا کردار ہے. اور ان کو یہ ثبوت مل گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے صرف رہنما ہی نہیں بلکہ قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی اس خبر میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ملوث پائے گئے ہیں. اور جے آئی ٹی فورم فعال طور پر مجرموں کے خلاف قانونی اور انتقامی کارروائیوں کی سفارش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں بندہ. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مفرور اور غیر حاضر افراد ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن. اب جو باہر بیٹھا ہو ان کے خلاف کیا کریں گے؟ زلفی بخاری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم زوری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس میں ظاہر ہے ہر دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں 2016 میں پیکا بنا تھا. اب اس وقت بھی جس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں اس ساری عمل کو روکنے کے لیے یا پھر اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے قانون بن گیا. عمران خان صاحب نے اس وقت مخالفت کی، اپنے دور میں اگر اس قانون کو مزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں مزید ڈنگ ڈالنے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی، جو جسٹس اطہر منالہ صاحب نے نکال دیے تھے. اب اس حکومت میں مزید پھر اس میں ترامیم کر لی گئی ہیں، تو اس کے تحت رگڑا لگ رہا ہے. یعنی حکومت میں جب پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں نا، پھر ان کو وہی قانون اچھا لگتا ہے جو قانون ان کے خلاف استعمال بھی ہوا اور جس کی انہوں نے اپوزیشن میں رہ کر مخالفت بھی کی. تو بہرحال ایک یہ معاملہ. کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئی پی ٹی آئی کی اور اتحادیوں کی قیادت علامہ ناصر عباس صاحب، اعظم سواتی صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، خالد یوسف چودھری اڈیالہ پہنچے اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کئی گھنٹے انتظار کروا کے ان کو واپس بھیجا گیا اور انہوں نے باہر آ کر کہا کہ یہ تو ظلم ہے، ہمیں ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں اور وہ تو خیر خاص طور پر جو عدالت میں جس معاملے نے سب سے زیادہ ہائپ لی، سب سے زیادہ اٹینشن لی، وہ معاملہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا تھا. وہ کہتی میں عمران خان کی وکیل ہوں. عمران خان کے وکیل کہتے ہیں یہ ہماری وکیل نہیں ہے، عمران خان صاحب کی وکیل نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، ایون علیمہ خانم صاحبہ نے بھی کسی نہ کسی شکل میں کہا کہ جی وہ ہماری وکیل نہیں ہے. وہ کہہ رہی جی میں وکیل ہوں. پھر جج قابل احترام جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ جی یہ اگر وکیل نہیں ہے
تو جا کر عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ ان کی وکیل ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وکیل کے پاس کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آ کر عدالت میں پیش کرتا ہے. عمران خان صاحب سے مشال یوسفزئی کی ملاقات کچھ دنوں سے بند تھی نا، اس سے پہلے تو ملاقات ہوتی تھی. تو اس دن سے ملاقات بند ہوئی جس دن سے وہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے ان کو اپنی ترجمانی سے ہٹا دیا. وہ تو بہرحال تو وہ معاملہ اس کو بڑا فوکس ملا جج اعجاز اسحاق صاحب کے آرگومنٹس کی وجہ سے، آرگومنٹس کہہ رہا ہوں ان کی ریمارکس کی وجہ سے، کہ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر میری عدالت کی بنیادوں میں بارود بھر کے اس کو اڑا دیتے، یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دو توہین عدالت ہوئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر چیف جسٹس کرپٹ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال وہ کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اب اس طرح نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ علیمہ خانم صاحبہ کا خیال ہے، پی ٹی آئی والوں کا، کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں نا، ایک جج صاحب جو ہیں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، وہ چلے گئے سپریم کورٹ. پھر اپنا لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ کیا گیا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا، وہ سینئر موسٹ ہو گئے اور وہ قائم مقام چیف جسٹس ہے. ویسے اب تک قائم مقام کیوں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک بار فیصلہ کر کے قائم مقام کو مستقل کر دیں، یا جس کو جو بھی ڈیزرو کرتے ہیں جج صاحب ان کو بنا دیں چیف جسٹس. تو وہ یہ کہ ان کا الزام پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ جی یہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کو اپنا ریلیف نہیں مل رہا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے ہو گئے. اس سے پہلے جو جج صاحبان تھے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج آ گئے، تو جو پہلے جج صاحبان تھے وہ ریلیف دیتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ملاقات نہیں ہوئی. ایک اور چیز جو میں نے اپنے آغاز میں آپ کو نہیں بتائی تھی، وہ تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی اور اجازت نہیں ملی. ان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست پر جو ڈپٹی کمشنر کو لاہور ہائی کورٹ نے نوٹسز کرتے ہوئے آج ان سے جواب طلب کر لیا ہے کہ جن کو کیوں نہیں آپ اجازت دے رہے جلسہ کرنے کی. اور پی ٹی آئی سے متعلقہ ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل اب اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تحریک کی تیاری، ایک اور تحریک کی تیاری، ہر مہینے ایک نئی تحریک پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. جو لوگ نکلتے ہیں نا تو لوگ خود ساختہ نکلتے ہیں. سندھ کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کینالز کے مسئلے پہ لوگ خود ساختہ سڑکوں پر ہیں، روزے ہیں پھر بھی پورا اپنا یہ جو لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. اور سندھ میں پنجاب کی نسبت اس وقت موسم زیادہ سخت ہو چکا ہوا ہے، گرمی قدرے آ گئی ہے سندھ میں، لیکن لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی جب سے اقتدار سے گئی ہے، عمران خان صاحب جب سے اپریل 2022 سے ووٹ کے ذریعے نکالے گئے ہیں، تب سے وہ تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک نہیں چل رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پیچھے مولانا صاحب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جا کر مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھائی میرا تاڑے گزارا نہیں ہے بھائی، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن پھر بھی وہ مولانا صاحب کے دروازے پر جا کر اپنا گھٹنے ٹیک رہے ہیں، دوبارہ جائیں گے. تو جماعت اسلامی کے پاس اسد کیسر صاحب گئے اسلام آباد میں، اور اس میں ان کی ملاقات ہوئی. جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کی اور اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ملاقات میں عمران خان صاحب کی رہائی اور جو ملک کے دیگر سیاسی معاملات ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. اور پھر مشترکہ ایجنڈا، اور بلوچستان کا مسئلہ اہم اس حوالے سے کہا گیا کہ جی دہشت گردی کا معاملہ ہے تو اس پر کوئی مشترکہ ایجنڈا، مشترکہ لاہ عمل اختیار کیا جائے. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نقطے پر پولیٹیکل فورسز آ کر ایک ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا اتحاد ہو جائے. مگر ابھی دلی دورست، فی الحال تو کوئی مجھے بڑا اتحاد عید کے بعد بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عید کے بعد صورتحال کسی اور طرف جا رہی ہے، تو شاید پی ٹی آئی اس میں پھر اس طرح نہ رہے خبروں میں. عید کے بعد جو صورتحال بنے گی کسی اور ویلاگ میں وہ ساری میں جو ڈیولپمنٹ جو مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اچھا جی، اب ایک اور معاملہ ہے بلوچستان کا علاقہ ہے چاغی. چاغی یہ وہی علاقہ ہے جہاں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 1998 میں 28 مئی کو. تو چاغی کے جو لیویز کے ڈائریکٹر ہیں بلوچستان کے عبدالغفار مگسی صاحب، انہوں نے چاغی ضلع میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے الزام میں 4 لیویز اہلکاروں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا.
لیویز اہلکاروں سے شرپسندوں نے اسلحہ چھین لیا تھا، یعنی یہ بی ایل اے والے آتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، کئی بار ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ آتے ہیں اور لیویز والوں سے اسلحہ تھانے پر حملہ کرتے ہیں، لیویز کے یا لیویز کے جو چوکیاں ہوتی ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلحہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اسلحہ چھین لیا تھا، اور جس کے بعد ڈی جی بلوچستان لیویز نے 4 لیویز اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ غفلت برتنے والے لیویز اہلکاروں کے خلاف تعدیبی قوانین 2015 کے تحت سخت کارروائی بھی ہوگی، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اب جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ جو لیویز اب سب سے زیادہ، یعنی ایک طرف بی ایل ایک طرف لیویز، جو ڈسکشن میں ہے نا کہ لیویز ہیں کیوں وہاں پہ ریگولر پولیس کیوں نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو خرچہ آتا ہے ریگولر پولیس کیوں نہیں کھڑی کی جاتی۔ بلوچستان کا امن و امان کی بدتر صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں ریگولر پولیس بہت محدود علاقوں تک ہے۔ میں ریگولر پولیس ہو، ریگولر فورس ہو، وہ وہاں پر کام کریں، اور پھر ظاہر پولیس جو ہوتی ہے نا اس کا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ فوج کا اور رینجرز کا ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فوج اور رینجرز میں اتنا تحمل نہیں ہوتا جتنا پولیس میں ہوتا ہے، کیونکہ پولیس 24 گھنٹے پبلک ڈیلنگ کرتی ہے، کسی شریف سے، کسی چور اچکے سے، کسی رئیس سے، کسی وڈیرے سے، کسی سرکاری افسر سے، کسی غریب غربا سے، ان کا رہتا ہے تعلق کسی نہ کسی شکل میں۔ تو پولیس تو لوگوں کی نفسیات کو جانتی اور سمجھتی ہے، اسی لیے وہ اکارڈنگلی بیہیو کرتی ہے۔ فوج کا کہ یہ ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، یس اور نو کی ٹریننگ ہوتی ہے، گولی چلاؤ، مار دو، ختم کر دو، یا پھر نو آ گیا تو واپس چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دنیا جہان میں، پاکستان نہیں، دنیا جہان میں فوج کی تربیت ہی نہیں ہوتی۔ تو بلوچستان میں یہ جو لیویز، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت نہیں ہوتی، بس کسی کو بھی کہہ دیا جی آپ لیویز میں ہو، آپ کی 15,000 تنخواہ ہے، آپ آ جاؤ، بس بندوق پکڑا دی۔ پراپر فورس نہیں ہے لیویز۔ تو بہرحال اب یہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں، ورنہ کئی بار لیویز کے پورے تھانے جو ہے وہ بی ایل اے والے آئے، مسلح لوگ آئے، وہاں سے سارا کچھ لے کے چلے گئے، کچھ نہیں ہوا، کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ لیکن اب اچھی چیز یہ ہے کہ ایکشنز ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں وہ جو میں نے آخر میں نہیں، آخر سے پہلے ایک خبر ہے سندھ سے۔ سندھ میں نا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں آئے روز کرپشن کے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی بینکوں سے قرضہ لے کر اربوں روپے کی گندم خریدی گئی تھی، اور گندم کی خریداری پر 80 ارب روپے کے نقصان کا جو ہے وہ انکشاف ہوا تھا۔ تو اس معاملے پر سمری بھیجی گئی تھی حکومت سندھ کی جانب سے۔ اب نیب نے، کیونکہ نیب یہ معاملہ چل بھی رہا ہے، نیب نے جو سابق سیکریٹری ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے خرم شہزاد عمر، سابق ڈائریکٹر امداد شاہ اور مختلف اضلاع میں تعینات ڈی ایف سیز کو 21 مارچ کو سکھر میں طلب کر لیا ہے کہ یہ آؤ نا ریکارڈ لے کے، یہ گندم چوہے کیسے کھا گئی، پیسے کدھر گئے، گندم کدھر گئی۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسری جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 14 مارچ کو زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کی مالیت 16 ارب 1 کروڑ 58 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ کمرشل بینکوں کے پاس 4 ارب 86 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز کے ذخائر موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی چند کروڑ ڈالرز تک چلا گیا تھا معاملہ عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور اس کے بعد جب وہ گئے تھے تو یہ لگتا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر نا تربیلا ڈیم کی طرح جا کر خالی ہو گئے۔ تو اب کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ 16 ارب ڈالر سے آگے چلے گئے، اضافہ ہو گیا وہ ذخائر میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔